أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام حرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفحا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الذكر اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 8ویں پارے کی سورہ انعام کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مبارک مقدس آیات کی روشنی میں
صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں مشرکین کے برے عقیدے اور ان کی رسومات اور گمراہ کن باتوں کا تذکرہ فرمایا تھا۔ ان آیات میں بھی ان کی رسموں کا اور اسی طرح گمراہی کی باتوں کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ لوگوں کا حال یہ تھا وہ خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو اپنی مرضی سے حرام کر دیتے تھے اور جس کے لیے چاہتے تھے حلال کر دیتے تھے، حالانکہ حلال اور حرام کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے۔ چنانچہ کچھ جانوروں کو اور کچھ کھیتی کو وہ اپنے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے اور اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ اس کو جو ہے ہر آدمی کھا نہیں سکتا، اس کو صرف مرد لوگ کھا سکتے ہیں، عورتوں کے لیے کھانا جائز نہیں۔ یہ وہ کہتے تھے اس کو صرف بتوں کے جو مجاور ہیں، مہنت ہیں، وہ کھا سکتے ہیں، ان کے علاوہ سب کے لیے حرام ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، کہتے تھے یہ جانور اور یہ کھیتیاں مخصوص ہیں، لا يطعمها الا من نشاء، ان کو نہیں کھا سکتا ہے مگر وہی آدمی جس کو ہم چاہیں، بزعمہم، اپنے خیال کے اعتبار سے جس کو ہم چاہیں۔ چنانچہ مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، مجاور کھا سکتے ہیں، غیر مجاور نہیں کھا سکتے، حالانکہ یہ سب چیزیں پیدا کی ہوئی اللہ کی ہیں۔ اللہ نے ان کو کھانے کے لیے بنایا، تو کون پابندی لگا سکتا ہے کہ فلاں کھائے اور فلاں نہ کھائے؟ یہ جہالت، ایسی جہالت ان میں بھی پائی جاتی تھی اور آج بھی ایسی جہالت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ بہت ساری رسومات ایسی ہیں جہاں شادی ہو، جہاں بہو ہو، وہاں کوئی بیوہ عورت نہیں ہونا چاہیے، وہاں سب شادی شدہ ہوں یا کنواریاں ہوں، بیوہ عورت نہیں ہو، اس کے داخلے پہ پابندی۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو یہ دلہن بھی بیوہ ہو۔ یہ کوئی شرعاً پابندی نہیں، اپنی طرف سے پابندیاں۔ کیا پابندی؟ فاتحہ جو ہے بزرگوں کے نام کا فاتحہ کریں گے، اور فاتحے میں بھی پابندیاں ہیں۔ اگر شیخ سید سالار مسعود غازی کا فاتحہ کریں گے تو اس کے لیے بکرا ہونا ضروری، مرغے پہ ان کا فاتحہ ہوگا نہیں، یا بازار سے آیا ہوا جو گوشت ہے بڑے کا اس پہ بھی نہیں ہوگا۔ شیخ سدو کا بکرا، ان کے نام سے بکرا پالیں گے اور پھر ذبح کریں گے اور پھر اس کی بریانی بنے گی، پھر سب کو دعوت دیں گے، خود ہی کھا لیں گے، رشتہ داروں کو کھلا دیں گے اور سمجھیں گے کہ ثواب پہنچ گیا۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ 11ویں کا ہے۔ 11ویں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ربیع الثانی، یہ اسلامی جنتری کیلنڈر کے اعتبار سے چوتھا مہینہ ہے۔ پہلا محرم،
دوسرا سفر، تیسرا ربیع الاول، اس کو لوگ 12 وفات بھی کہتے ہیں۔ 12 وفات اس لیے کہتے ہیں، اس مہینے کی 12 تاریخ کو وفات ہوئی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صحیح ہے، اس لیے اس مہینے کا نام ہی 12 وفات رکھ دیا۔ اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ ہے ربیع الثانی، اس کا نام 11ویں کا مہینہ کر دیا۔ تو یہ 11ویں کا مہینہ کیوں ہے؟ کہ اس میں وفات ہوئی تھی ولیوں کے تاجدار، اولیاء اللہ کے امام سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، لہذا انہی کے نام سے اس مہینے کو منسوب کر دیا گیا، اور ان کی نظر دی جاتی اس مہینے میں۔ جو کھانا کھلایا جاتا ہے، جو دعوتیں ہوتی ہیں، وہ سب 11ویں کے نام سے منسوب ہے، 11ویں شریف، بڑی دھوم دھام سے۔ اور یہ بھی عقیدہ ہے اگر کریں گے 11ویں تو برکت ہو جائے گی، اور اگر برکت نہیں کی تو لڑکا مر جائے گا، پھر دکان جو ہے بند ہو جائے گی۔ یعنی اگر نماز نہ پڑھیں تو دکان پہ کوئی فرق نہیں، روزہ نہ رکھیں، جو فرض ہے چھوڑنا حرام ہے، کوئی مسئلہ نہیں، زکوٰۃ کے فریضے میں کوتاہی ہو کوئی نقصان نہیں، حج نہ کریں تو کوئی معاملہ نہیں، مگر 11ویں اگر نہیں کی تو پھر خیریت نہیں، برکت بھی نہیں ہوگی، نقصان ہو جائے گا کوئی۔ یعنی بڑے پیر صاحب خدا نخواستہ بڑے خطرناک آدمی، اس سے پہلے جتنے بزرگ تھے اور ان کے بعد جو بزرگ ہوئے، کسی کے نام سے نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ بڑے پیر صاحب ہی کی 11ویں میں کیوں مسئلہ ہے؟ یہ سارے مسئلے مسائل خود بنائے ہوئے ہیں، ان کا شریعت سے، دین سے، خود بڑے پیر صاحب کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو واقعی بہت بڑے بزرگ تھے، اور بہت بڑے بزرگ کے بیٹے تھے، والد بھی بڑے بزرگ تھے، اور والدہ بھی بہت بڑی بزرگ تھی، اور نانا بھی بہت بڑے بزرگ تھے، اور پھوپھی بھی بہت بڑی ولیہ تھی، پورا خاندان بزرگوں کا خاندان۔ اور ان کی جو ولادت ہوئی وہ بھی ایک کرامت کے طریقے پہ ہوئی۔ جب ان کی والدہ ہو گئیں 60 سال کی تو بڑے پیر صاحب پیدا ہوئے۔ حالانکہ عام طور پر 60 سال کی عمر ہو جانے کے بعد ولادت کا، پیدائش کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر اللہ کے لیے کوئی قانون تھوڑی ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو 100 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دے دے، اور 80 سال کی عمر میں جس نے زکریا علیہ السلام کو اولاد دے دی، تو اگر بڑے پیر صاحب کی والدہ کو، ان کے والد کو 60 سال کی عمر میں اگر دے دی تو کیا بڑی بات۔ اور ان کی ولادت سے پہلے جو ان کا نکاح ہوا وہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ان کے والد تھے حضرت ابو صالح، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، حلال روزی کھانے والے، نہیں ہے تو فاقہ، روزے سے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھا افطار کا ٹائم ہے، کھانے کو کچھ نہیں، ایک نہر سے سیب بہتا ہوا چلا رہا، وہ نکالا اور کھا لیا۔ بھوک تھی، شدت سے تقاضا تھا، اب فکر ہوئی یہ تو بغیر اجازت کے کھایا ہے، مالک کی اجازت کہاں، یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے،
اجازت ہو یا نہ ہو لوگ استعمال کرتے، حالانکہ کسی مسلمان کا مال اس کی بغیر اجازت کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ صرف اجازت نہیں، خوش دلی کے بغیر، اجازت بھی دے خوش دلی سے اجازت دے، زبردستی نہیں۔ لیکن یہاں چونکہ وہ پھل اور سیب ایسا تھا جو بہتا ہوا آ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں سے، ضرورت بھی تھی، اور ایسے پھلوں کے بارے میں مالک کو بھی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ تو بہہ گیا بہہ گیا۔ اس لیے فتوے کے اعتبار سے اس کے کھا لینے میں کوئی حرج نہیں، اجازت ہے، مگر فتویٰ اور چیز ہے اور تقویٰ اور چیز۔ بڑے متقی آدمی کہلے اجازت لیں گے جس کے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب جدھر سے بہہ کے آ رہا ہے ادھر چلے، دیکھا ایک باغ ہے اور اس کی شاخ جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے نہر کی طرف، سیب کے اس پہ پھل لگے ہوئے ہیں، کہا یہیں سے آیا ہے۔ باغ کے مالک سے ملے، وہ تھے حضرت عبداللہ صومعی، اس زمانے کے بڑے بزرگ۔ ان سے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، میں نے روزہ کھول لیا، آپ کے باغ کا پھر سیب تھا، اجازت دے دیجیے آپ۔ تو انہوں نے کہا آزما لیں پہلے، ایسا تو نہیں ہے، بہت سارے لوگ تقوی کا اظہار کر کے لوگوں کو بے وقوف بناتے، دھندا بنا لیا، بزرگوں کے کپڑے پہن لیے اور لوگوں کو ٹوپی پہنا رہے، ایسا تو نہیں مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے ان کا امتحان لیا اور کہا کہ دیکھیے اس طرح معافی نہیں ملے گی، 6 مہینے تک میرے باغ کی خدمت کریں گے آپ، اس کے بعد پھر اجازت کے بارے میں سوچیں گے، اجازت ملے گی نہیں سوچیں گے۔ اب دل کو لگی ہوئی ہے، اللہ والے آدمی ہے، منظور ہے، 6 مہینے خدمت کی، اور جب وقت پورا ہوا تو کہنے ابھی اجازت، کہنے ابھی اور باقی ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، اب کیا بچا؟ کہا ہم تمہیں اپنا داماد بنائیں گے، اپنی لڑکی کا رشتہ کریں گے، مگر یہ سن لیجئے لڑکی کیسی ہے، آنکھوں سے معذور، کانوں سے معذور، ہاتھوں سے معذور، پیروں سے معذور، لنگڑی، لنجی، اندھی، بہری۔ اب یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے۔ یہاں تو خوبصورت، خوبصیرت، بااخلاق بچیاں ہیں، مگر پھر بھی لوگ شادی نہیں کر رہے، اور یہاں سارے عیب موجود ہیں، مگر جب اللہ کا خوف ہوتا ہے دل میں تو یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اخترت العار علی النار، جہنم نہیں گوارا ہے، مجھے عار گوارا ہے، لوگ ذلیل کریں، تانے دیں، یہ گوارا ہے۔ اللہ کا خوف یہ بڑی چیز۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اور حضرت زبیر پھوپھی زاد بھائی، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں حضرت زبیر، اور یہ بھتیجے ہیں حضرت علی، حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں وہ حضور کی پھوپھی، یہ بھی صاحب فضائل، وہ بھی صاحب فضائل۔ آپ نے حضرت علی کے فضائل بیان فرمائے، حضرت زبیر کی بھی فضائل بیان۔ لکل نبی حواری و حواری الزبیر، ہر نبی کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، اور میرے خاص آدمی حضرت زبیر ہیں، حضرت زبیر۔
اور تلوار لیے ہوئے آمنے سامنے۔ حضرت علی نے کہا زبیر کیا ارادہ ہے، مجھے قتل کرو گے؟ کہے جی ہاں۔ نہیں، تم مجھے قتل نہیں کرو۔ کیوں؟ حضرت علی کہتے ہیں اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی بتایا ہے، تمہیں جنتی کہا ہے، اور میں بھی تمہیں قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام نے تمہارے قاتل کو جہنمی بتایا ہے، جو زبیر کا قاتل ہوگا بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، صفیہ کے بیٹے کو جو قتل کرے اس کو تم جہنم کی خوشخبری سنا دینا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اور تم مجھے نہیں مار سکتے اس لیے میں بھی جنتی ہوں۔ تو حضرت زبیر نے جب حدیث سنی تو الٹے پیروں واپس ہونے لگے تلوار لے کر کے۔ کسی نے کہا ڈر گئے علی سے، ایسے موقع پہ لوگ تانے دیتے ہیں نا، ڈر گئے؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا، کیا؟ اخترت العار علی النار، مجھے ڈر جانا، تانے مجھے ملے یہ گوارا ہے، مگر جہنم کی آگ گوارا نہیں۔ اللہ کا خوف۔ ایسی لڑکی سے رشتہ تمہارا کرنا ہے، کرو گے؟ کہے ہاں کریں گے، اور رشتہ بھی کر لیا۔ اب جب اپنی بیوی کے کمرے میں گئے تو کیا دیکھا؟ نہایت خوبصورت حسین و جمیل بچی، آنکھوں میں روشنی، ہاتھ سلامت کھڑے ہو کر کے استقبال سلام کیا۔ تو اب یہ تو متقی آدمی تھے ہی، یہ الٹے پیروں واپس ہوئے۔ لگتا ہے غلط نمبر ڈائل ہو گیا، غلط جگہ آ گئے، یہ میری بیوی نہیں ہے، میری بیوی تو انہوں نے بتائی تھی آنکھوں سے معذور، کانوں سے معذور، یہ سلام بھی سن رہی ہے، کھڑی بھی ہے۔ تو پوچھا انہوں نے کیا بات ہے؟ کہ وہ میری بیوی نہیں ہے، کہنے وہ آپ کی بیوی ہے۔ میں نے آنکھوں سے معذور، کانوں سے معذور کیوں کہا تھا؟ اس بچی نے حرام جگہ کی طرف اپنے قدم نہیں اٹھائے، حرام چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا، حرام چیزیں دیکھی نہیں، حرام باتیں سنی نہیں، حرام باتیں منہ سے بولی نہیں۔ اتنی متقی خاتون اور اتنے تقوی والے باپ۔ حدیث میں کیا ہے؟ نکاح جو کیا جاتا ہے وہ 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے۔ مال کی وجہ سے، سسرال مالدار بہت، یا خاندان کی وجہ سے، خاندان بڑا اونچا ہے، یا فرمایا پھر کمال کی جمال خوبصورتی کی وجہ سے، خوبصورت بہت ہے، اور یا پھر دین کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا دیندار کو ترجیح دینا، اگر اس کے اندر دولت بھی ہے، کمال بھی ہے، جمال بھی ہے، خاندان بھی اعلیٰ ہے، دینداری بھی ہے، تو کیا کہنے، تو نور علی نور۔ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے لیکن دیندار ہے، دوسرے لوگوں میں دینداری نہیں، اس میں دینداری ہے، تو دینداری کو بنیاد پر رشتہ کرنا، کبھی تم شرمندہ نہیں ہوگے، پچھتاؤ گے نہیں۔ حضور نے کہہ دیا، اللہ کے نبی جو کہتے تھے صحابہ اس پہ عمل کرتے تھے۔ اب صحابہ کیا دیکھ رہے ہیں، دیندار ہے یا نہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کا رشتہ کس سے کیا تھا؟ دودھ بیچنے والی کی لڑکی سے کیا تھا۔ کیوں؟ اس میں دینداری دیکھی۔ جب ماں نے کہا دودھ میں پانی ملا دو تو بیٹی نے کہا امیر المومنین کا فرمان آیا ہے دودھ میں پانی ملا کے نہ بیچا جائے۔ حضرت عمر گشت کر رہے ہیں رات میں، جب وہاں سے گزرے تو یہ آواز سنی دودھ میں پانی ملاؤ، کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ تو ماں بولی امیر المومنین کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے کہا وہ نہیں دیکھ رہے، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ سمجھ گئے یہ دیندار ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔
نماز روزہ نہیں ہے معیار، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ آج نماز روزہ ہے سب کچھ، مگر دھوکہ دے رہے لوگوں کو، ڈر نہیں ہے اللہ کا۔ اس دور میں اکبر ہم اس کو ولی سمجھے جس دل میں بھی اللہ کا تھوڑا سا بھی ڈر دیکھا، اللہ کا ڈر جس کے دل میں، وہی ولی ہے۔ تو جب ایسی، تو انہوں نے کیا کیا، پہلے امتحان لیا، دیکھا کہ لڑکا اتنا متقی ہے، لڑکی بھی ہماری بہت دیندار ہے، تو جوڑ بہت اچھا ہوا، اور نکاح کر دیا۔ تو اس گوشت سے کون پیدا ہوا؟ شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوا، اتنے عظیم المرتبہ ولی، بہت بڑے عالم، اور نانا بھی بہت بڑے بزرگ۔ اور اس کے بعد ولایت شروع ہو گئی ان کی، خود ہی گھریلو تعلیم ہوئی، بعد میں 18 سال کے ہو گئے، اب باہر جائیں گے سفر میں علم حاصل کرنے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں نے 40 دینار دیے، اور قافلے کے ساتھ اس زمانے میں لوگ چلا کرتے تھے۔ اب اس قافلے کے ساتھ جو گئے تو اس پہ ڈاکہ پڑ گیا۔ ہر ڈاکو نے ان سے پوچھا تمہارے پاس؟ کہلے ہاں 40 دینار ہیں، کہاں ہیں؟ کہلے میری ماں نے شیروانی کی آستین کے نیچے سل دیے ہیں، ماں نے یہاں سلے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور تم باقاعدہ اعلان کر رہے ہو، بتا رہے ہو۔ ہر ڈاکو نے پوچھا، سمجھے مذاق ہو رہا ہے، سردار نے بلایا، پوچھا، پھاڑ کے دیکھا، نکلے، بس یہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا کہ ایک بچہ، کیوں ایسا کیا تم نے؟ میری ماں نے کہا جھوٹ نہ بولنا، اللہ کے نبی نے کہا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک بچہ ماں کا اتنا فرما بردار، اور میں اپنے خالق مالک جس نے آنکھیں دی، دل دیا، دماغ دیا، سب کچھ دیا، رات دن اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ کے بندوں کو ستا رہا ہوں، فوراً توبہ کر لوٹا ہوا مال واپس۔ یہ برکت کس کی تھی؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے 18 سال کے، علم حاصل کرنے جا رہے ہیں ابھی، اور پورے قافلے کے تمام ڈاکوؤں، پورے گینگ نے کیا کیا؟ توبہ کی، اور کہا جیسے ہمارے گناہ میں ہمارے سردار تھے، آج سے نیک راستے پر بھی ہمارے سردار ہوں گے، سب ولی ہو گئے۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی، بغداد میں جا کے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد اللہ نے ان سے ایسی اصلاح کی ہے، اللہ اکبر، ان کی تقریروں سے، ان کے مواعظ سے، ان کی کتابوں سے امت کو بڑا نفع پہنچا۔ 5 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ کتنے؟ 5 لاکھ لوگوں، 1 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ اور کیا زبان تھی، کیا انداز تھا اصلاح کا۔ یہ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہے، باپ کی طرف سے حسن کی اولاد میں، اور ماں کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد، اور عالم اور بزرگ اور قطب۔ اب ایسے عالم سے کون محبت کرے گا؟ اللہ کی مخلوق محبت کرے گی، مگر ہر آدمی محبت نہیں کرے گا۔ جس عالم سے سب محبت کرے وہ آدمی، وہ عالم صحیح نہیں، کوئی نہ کوئی تو خفا ہوگا۔ حضور سے سب خوش نہ ہوئے، کسے خوش ہوگا لوگ؟ وہ آدمی جب حق بات کہے گا تو کسی کے خلاف چہ پڑے گی، اور جس کے خلاف پڑے گی وہ دشمن ہو جائے گا، اور اگر سب کے مطلب کی کہے گا، با مسلمان اللہ اللہ، باب رحمان رام رام، جیسا دیس ویسا بیس، تو کوئی خفا نہیں ہوگا۔ تو بڑے پیر صاحب نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے، غنیت الطالبین، فتوح الغیب۔ جتنے رافضی ہیں اور جتنے خارجی ہیں اور دوسرے فرقے کے لوگ ہیں، یہ سب بڑے پیر کے مخالف ہیں،
کیوں مخالف ہے؟ وہ اصلاح کر رہے تھے، سچی باتیں لوگوں کو بتا رہے تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ لوگوں، محرم میں جو تم غم منا رہے ہو اس کی اجازت نہیں ہے۔ حسن کی اولاد میں ہم ہیں، حسین کی اولاد میں ہم ہیں۔ اسلام میں غم منانا، مرنے کی تاریخ منانا، 11ویں منا رہے ہیں لوگ، یہ مرنے کی تاریخ ہی تو ہے۔ غم منانا اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ برسی منانا اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ کہتے ہیں اور اگر غم منانے کی اجازت ہوتی تو پیر کا دن غم والا سب سے غم کا دن تھا۔ اس دن وفات ہوئی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی دن وفات ہوئی حضرت صدیق اکبر کی۔ یہ غم کا دن اجازت نہیں تو مخالف ہوں گے نہیں جن کا مذہب ہی غم منانا ہے، رونا اور رلانا ہے، تو بڑے پیر صاحب کی بات ہضم کیسے ہوگی؟ وہ دشمن ہے، گالیاں دیتے ہیں۔ اگر وہ صحابہ کو برا کہتے، گالی دیتے تو کیا ہوا؟ صحابہ کے غلاموں کو بھی دے رہے ہیں۔ یہ تو سعادت کی بات ہے۔ گالیاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئیں۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ گالیاں سننے کے بعد دعا دینا یہ نبی کی سنت ہے، مگر یہ سنت لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ یہ سنت یاد نہیں۔ کون سی سنت یاد ہے؟ کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا، یہ دوپہر میں آرام کرنے کے بعد، دوپہر میں کھانے کے بعد سونا اور آرام کرنا ہے۔ اور کھانا کھاؤ میٹھا کھانا سنت ہے بھی نہیں، زبردستی سنت بنا لی لوگوں نے۔ آپ بتائیے، مگر یہ والی سنت پہ کون عمل کرے گا؟ کون سی؟ گالیاں دی جا رہی، جواب بھی نہیں دے رہے ہیں بلکہ دعائیں دے رہے ہیں۔ گالیوں کی بھیڑ میں دستے دعا کیجئے دراز، کچھ تو پوری کیجئے سنت رسول اللہ کی، اللہ کے رسول کی یہ سنت بھی تو ادا کرو۔ کہیں کہ ہم ہی ساری سنتیں ادا کر لیں، اس کو آپ ادا کر لیجئے۔ میٹھا میٹھا حق، اس میں مشقت ہے نا، نفس کو مارنا مشکل کام ہے، مگر جتنے اللہ والے ہیں سب نے اس کو برداشت کیا۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بدعت کے خلاف بڑا جہاد کیا، آج بھی لوگ ان کو بہت برا بھلا کہتے، اور شہزادے تھے، بہت اعلیٰ خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ایک شخص نے آ کے کہا، مولانا تقریر کے دوران، آپ جو ہیں آپ کا نسب ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، یہ کہہ دیا، آپ حرامی ہیں۔ مجمع میں تقریر کے دوران، اور اگر وہ اشارہ کرتے تو ان کے معتقد لوگ مریدین بوٹیاں نوٹ ڈالتے، مگر کچھ نہیں، صرف ایک بات کہی، آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، میرے والد کا نکاح ہوا ہے اور ان کے گواہ آج بھی موجود ہیں۔ دیکھیے ایک صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے باپ کے نکاح کے گواہ ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے تقریر شروع کر دی، تو ہوتا ہے۔ تو بڑے پیر صاحب جو تھے انہوں نے اصلاح کی، اور ان کا مسلک وہی ہے جو سعودی عرب کا مسلک ہے۔ سعودی عرب میں جو مسلک ہے وہ غیر مقلد لوگ نہیں ہیں، جو رفع یدین کرے وہ غیر مقلد، ایسا نہیں ہے، وہ امام کے ماننے والے ہیں، وہ امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہیں۔ بڑے پیر صاحب بھی حنبلی المسلک ہیں، امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہیں۔ اور امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ کیا ہے؟ کیا مسلک ہے ان کا؟ جو مسلمان مرد ہو یا عورت بالغ ہونے کے بعد ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔
اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہ جائے۔ 11ویں کر رہے ہیں، نماز ایک ٹائم کی نہیں۔ آپ بتائیے، یہ بڑے پیر صاحب کی تعلیم ہے؟ یہ ان کی تعلیمات نہیں ہے۔ 11ویں کا مطلب کیا ہے؟ 11ویں اگر ہوگی اپنی طرف سے پابندیاں کب ہوگی؟ ربیع الاول میں کر لو 11ویں، ہوتی ہے؟ شب رات میں کر لو، ہے؟ محرم میں کر لو کہ نہیں، اس میں تھوڑی انتقال ہوا تھا، انتقال ربیع الثانی میں، وہ 11 کو اسی میں کرے گا۔ یہی تو بدعت ہے، اپنی طرف سے کسی کوئی دن مقرر کر لینا، تاریخ مقرر کر لینا، اسی پر ہوگا، یہی تو بدعت ہے۔ شریعت بڑی خوبصورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز میں امام کے لیے کیا ہے؟ جب نماز ہو جائے عصر میں، جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں، امام کیا کرتا ہے؟ قبلے سے منہ پھیر کے بیٹھتا ہے۔ عصر میں اور مغرب میں نا، اچھا فجر میں، عصر اور فجر میں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا شیطان کا حصہ نہ بنانا، اس میں شیطان کو دخل نہ دینا، شیطان کا حصہ نہ قائم کرنا۔ شیطان کا حصہ کیا ہے؟ جب بھی گھومیں گے تو اتر ہی کی طرف، اگر ایک ہی طرف تم رخ کرو گے تو اس میں شیطان کا حصہ پیدا ہو جائے گا، کبھی اتر کی طرف، کبھی دکن کی طرف، کبھی مقتدیوں کی طرف۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رخ کیا کرتے تھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی مقتدیوں کی طرف۔ اور یہاں کیا ہے؟ نماز کے بعد وہ اتر رخ باقاعدہ کھڑے ہو کے تھوڑی دیر سلام پڑھتے ہیں، اتری کی طرف منہ کر کے۔ یہ پابندیاں کیسی ہیں؟ شریعت نے انہیں لگائی، تم اپنی طرف سے کیسے پابندی لگا رہے ہو؟ اور اگر 11ویں کا مقصد کیا ہے؟ ثواب پہنچانا، بڑے پیر صاحب کو ثواب پہنچانا۔ اگر ثواب پہنچانا مقصد ہے، یہ تو بہت اچھا مقصد ہے، مگر ثواب پہنچانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بریانی ہی بنائیں، ہیں؟ قورمہ بھی کھلا دیں تو ثواب ملے گا، نہیں ملے گا بھوکے کو؟ تھوڑا سا دور اور بیٹھیے آپ، تو آگے بڑھنے میں کیا بات تو وہی ہے۔ اچھا دیکھیں گے تو قورمہ کھلا دو، قیمہ کھلا دو، پائے کھلا دو، دال سبزی کھلا دو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ نیت کیا ہے؟ ثواب مل جائے بڑے پیر صاحب کو، کسی دن بھی کر لو ثواب مل جائے گا۔ اس پہ کچھ پڑھنا بھی ضروری نہیں، مگر قید لگا دی کیا؟ 11ویں میں ہوگی۔ دوسری قید مرغے پر ہوگی، ان کی فاتحہ بکرے پہ نہیں ہوگی۔ سید سالار مسعود غازی کی بکرے پہ ہوگی، اور بڑے پیر صاحب کی مرغے پہ ہوگی، اور کسی پہ نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ اپنی طرف سے پابندیاں لگانا، یہی بدعت ہے، یہی خلاف شریعت ہے۔ پھر ضروری نہیں کہ آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں نا، ثواب تو ثواب آپ کب پہنچا سکتے ہیں بتائیے؟ جب آپ کو ثواب ملے گا جبھی تو دوسرے کو پہنچائیں گے۔ ارے ہے، جب ثواب آپ ہی کو نہیں ملا، جب خلاف سنت آپ کام کریں گے، بدعت آپ کریں گے، تو ثواب آپ کو نہیں ملا تو کسی کو کیا پہنچائیں گے؟ پہلے آپ کو تو ملنا چاہیے۔ پھر پتہ چلا انہوں نے جو کھانا بنایا اور سارے رشتہ داروں کو بلایا اور سارے مالدار لوگوں کو کھلا دیا، کسی غریب نے جب کھایا نہیں تو ثواب آپ کو نہیں ملا تو ان کو کیسے بھیجیں گے آپ؟ عجیب عجیب چیزیں، حماقتیں ہیں یہ سب۔ تیجا کیا ہے؟ تیسرے دن۔ 40واں کیا ہے؟ 40ویں دن۔ یہ تاریخ کہاں سے آئی بتائیے؟ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے۔ اللہ کے نبی کے وہاں کسی کا انتقال نہیں ہوا کیا؟ آپ کی 2 بیویوں کا انتقال آپ کی مبارک زندگی میں ہوا، آپ کی 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی مبارک زندگی میں ہوا، آپ کے 3 بیٹوں کا انتقال مبارک زندگی میں ہوا۔ آپ دکھائیے کہیں تیجا اور 40واں۔
یہ نبی کا طریقہ نہیں، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں، یہ اولیاء اللہ کا طریقہ نہیں، نہ تیجا نہ چالیسواں نہ برسی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہاں ثواب پہنچاؤ ان کو، ثواب پہنچاؤ۔ ثواب پہنچانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کھانا کھلائیں، غریب کو کھانا کھلا دیا تو ثواب، جس کے بعد کپڑے نہیں اس کو کپڑے پہنائے تو ثواب، جس کو دوا کی ضرورت ہے اس کو دوا دلوا دی تو ثواب، مسجد میں پانی کی ضرورت ہے انتظام کر دیا تو ثواب۔ نیت کر لو بس، کیا دل میں خالی ارادہ ہے اس کا ثواب صدیق اکبر کو پہنچے تو پہنچ جائے گا، اس کا ثواب بڑے پیر صاحب کو پہنچ جائے گا، اس کا ثواب علی مرتضیٰ کو پہنچ جائے گا، اور وہ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے نہیں ان کو ضرورت ہے تمہارے ثواب کی، اس لیے نہیں، تو اللہ والے لوگ، صحابہ تو سب جنتی ہیں، اللہ کے نبی کو ثواب پہنچاؤ، حضور تو بخشائے ہیں، لیکن اس لیے نہیں، ثواب جو پہنچایا جاتا ہے یہ صدقہ نہیں ہے، صدقہ غریب کو دیا جاتا ہے، جو ثواب پہنچایا جاتا ہے یہ ہدیہ ہے، ہدیہ۔ کیا یہ؟ ارے ہدیہ، اور ہدیہ غریب کو دیا جاتا ہے، بولو، ہدیہ غریب آدمی کو دیا جاتا ہے، صدقہ غریبوں کو دیا جاتا ہے، اور ہدیہ کسی کے اعزاز اور اکرام میں بڑا ہو چھوٹا ہو، صدیقی ہو سلمانی ہو، سید ہو استاد ہو پیر ہو کوئی بھی ہو، اس کو ہدیہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ دیتے بھی تھے اور ہدیہ قبول بھی کرتے تھے آپ، تو یہ ثواب ہدیہ ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ اتنا خوش ہوتے ہیں قبروں میں لیٹے ہوئے لوگ اس سے جیسے بھوکے کو کھانا مل جائے، پیاسے کو پانی مل جائے، دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ان کی نظر میں ثواب ہے، ثواب۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں مہینے کا انتظار کریں، تاریخ کا انتظار کریں، کیا کریں گے آپ؟ کسی بھی وقت جب تجھے ملے موقع ثواب پڑھ کے بخشو، اور کسی کو مدد کر دو، مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو، اور نیت دل میں کر لو۔ زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو مکان نمبر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے خدا سنتا ہے دل کی بات تو، اور مدعا دیتا ہے ہاتھوں ہاتھ تو، وہ تو علیم بذات صدور ہے۔ تو جیسے آج کل لوگوں نے پابندیاں کر لی، کیا بڑے پیر صاحب کی نظر کاہے پہ ہوگی؟ مرغے پر، اور سید سالار مسعود غازی کی بکرے پر، اور اسی تاریخ میں ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے جب سبیل لگاؤ تو شربت پلاؤ، پیاسے تھے نا حضرت حسین تو شربت پلاؤ، جیسے لگتا ہے شربت ان کو پہنچ جائے گا، جیسے لگتا ہے بریانی مرغے کی بڑے پیر صاحب کو پہنچے گی، بکرے کا قورمہ لگتا ہے سید سالار مسعود غازی کو پہنچے گا۔ یاد رکھو ثواب پہنچتا ہے، جو چیز بھیجی جا رہی ہے کھلائی جا رہی وہ نہیں پہنچتی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ اللہ کو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ کھال پہنچتی ہے، تمہارا تقوی تمہاری نیت پہنچتی ہے، ثواب پہنچتا ہے۔ اور ثواب سب سے زیادہ کاہے میں ہے؟ بولو، بریانی کھلانے میں ہے؟ ثواب سب سے زیادہ کاہے میں ہے؟ اللہ نام کا بکرا کرنے میں؟ سب سے زیادہ ثواب ہے پیسہ دینے میں، پیسہ۔ یہ اللہ نام کا بکرا کرا کچھ نہیں، پیسہ صدقہ کرو۔ پیسہ ایک ایسی چیز ہے، روپیہ ایک ایسی چیز ہے جس سے غریب کی ہر ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اس کو دوا کی ضرورت ہے، آپ اسے گوشت دے رہے، اسے دوا کی ضرورت، اس کو چپل کی ضرورت ہے، آپ نے گوشت دے دیا، آپ نے بریانی اس کو کھلا دی۔ اب وہ بیچارہ پہنچا دوا کی دکان پہ، اس نے دوا لی اور کہا پیسے کا یہ گوشت لے لیجیے، لے لے گا وہ گوشت۔ تو ایسی چیز صدقہ کرو، جو مہیا ہے وہ دے دو۔
تو یہ پابندیاں لگانا جہالت کا نتیجہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی یہ پابندیاں لگائی جاتی تھی۔ قرآن میں اللہ ذکر فرماتا ہے وہ لوگ مشرک لوگ کیا کہتے تھے، یہ کھیتی اور یہ جانور ایسا ہے اس کو ہر آدمی نہیں کھا سکتا، اس کو عورتیں نہیں کھا سکتی، مرد خالی کھا سکتے، یا مجاور کھا سکتے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور بعض جانوروں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کی پیٹھ حرام کر دی گئی۔ پیٹھ حرام کرنے کا مطلب نہ ان پر بوجھ لادنا جائز ہے اور نہ ان پر سواری کرنا جائز ہے۔ زبردستی، نہ اللہ کی طرف سے پابندی، نہ کسی کی طرف سے، خود ہی سے اپنی طرف سے یہ پابندیاں عائد کرنا۔ تیسری چیز کیا کہتے تھے، وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ جانور ایسے تھے جن کے بارے میں وہ کہتے تھے اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، اس کے اوپر اگر اس کو ذبح کرو تو اللہ کا نام نہ لینا، اگر اس کا دودھ دوہو تو اللہ کا نام لینا، اگر اس پر سواری کرو تو اللہ کا نام نہ لینا۔ اگر اللہ کا نام لے لوگے تو کیا ہوگا، اللہ پارٹنر بن جائے گا کس کا، جن کے نام سے ہم نے یہ جانور وقف کر دیا ہے بتوں کے نام پر، تو اس میں اللہ بھی شریک ہو جائے گا۔ دیکھا آپ نے، اور پیدا کس نے کیے، اللہ نے، اور اس میں اللہ کا نام نہ لینا، یہ رسم تھی ان کی۔ اور یہی حال آج جہالت، مسلمانوں کی جہالت کا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ نظر دے دیجئے بڑے پیر صاحب کو، تو انہوں نے کہا کسی غریب کو دے دو ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ کہنے دیکھو اللہ کے نام کا تو ہم نکال چکے ہیں، یہ بڑے پیر کے نام کا ہے، یعنی اس میں جو ہے اللہ کا کوئی حصہ نہیں، سب وہی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری باتیں جو کہتے تھے افتراءً علیہ، اللہ پر بہتان لگاتے تھے۔ کیا کہتے تھے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو ہر آدمی نہیں کھا سکتا، اس پہ سواری نہیں ہو سکتی، اس پہ اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے، اپنی طرف سے نہیں کریں، یہ سب اللہ ہی نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے، اللہ نے کہا یہ مرد کھائیں عورتیں نہ کھائیں، اس پہ سواری نہ کی جائے اور اس پہ اللہ کا نام نہ لیا، یہ ہم خود تھوڑی کریں، اللہ نے کہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ اللہ پر بہتان باندھنا ہے، اللہ نے یہ بات کیسے خدا کہہ سکتا ہے۔ افتراءً علیہ، اللہ پر افترا کرتے ہیں وہ لوگ، جھوٹ کرتے ہیں۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب اللہ ان کو سزا دے گا ان کے جھوٹ کی۔ ان قریب کا مطلب قیامت میں، اور قیامت تو ابھی آ نہیں رہی، بہت ٹائم ہے۔ کہا قیامت کو قریب ہی سمجھو، کیوں، جو چیز آنے والی ہے اس کو دور نہ سمجھو، جو نکل گئی وہ دور ہوتی جا رہی ہے، اور جو آنے والی ہے اس کو قریب سمجھو۔ جیسے موت آنے والی ہے تو موت دور جا رہی ہے ہم سے یا قریب آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے۔ ایک ایک دن جیسے جیسے گزرتا ہے موت قریب آتی ہے، ایسے قیامت بھی قریب آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامُ خَالِصَةٌ لِّلذُّكُورِنَا، اور انہوں نے کہا جو اس جانور کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے۔ کہتے ہیں اس جانور کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اگر اس میں زندہ بچہ نکلے تو خالی مرد لوگ کھا سکتے ہیں، کوئی عورت نہیں کھا سکتی، اور اگر پیٹ میں مرا ہوا بچہ نکلے تو کہا مرد بھی کھا سکتا ہے اور عورتیں بھی کھا سکتی۔ عجیب عجیب مسئلے بنائے تھے، سب جہالت کی دین ہے۔ اور کہا انہوں نے جو ان کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، وہ محرم علی ازواجنا، اور وہ حرام ہے ہماری عورتوں کے لیے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ مردہ ہو، کون، پیٹ سے نکلنے والا بچہ، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو سب کے سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں، مرد بھی کھا سکتے ہیں، عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ یہ اپنے مسئلے انہوں نے بنائے تھے۔ اللہ کہتا سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ، ان کی غلط بیانی کی اللہ ان کو قیامت کے دن
سزا دے. انہو حکیم علیم، اللہ بڑا حکمت والا ہے. جب اتنے دنوں سے یہ خراب حرکتیں کر رہے ہیں، کفریہ شرکیہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ سزا کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اس کا مطلب اللہ جانتا نہیں، اللہ کا تو سوچنا نہیں. علیم، اللہ جاننے والا ہے. پھر دیر کیوں ہو رہی سزا میں؟ حکیم ہے، حکمت والا ہے. جب مناسب ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ سزا عطا فرمائے گا. وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اور انہوں نے حرام کر لیا ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. کاہے کے لیے؟ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے. ان چیزوں کو اپنی طرف سے حرام کر لیا. افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ بول کر کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ان کو حرام کرنے سے. اللہ فرمائے قد ضلوا، یہ خود گمراہ ہیں. وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں. جو غلط سلط مسئلے بتا رہے ہیں لوگوں کو، خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، اللہ کہتا ہے جیسے ہر جانور کو خدا نے پیدا کیا، ایسے ہی اللہ نے ہر چیز پیدا کی ہے. ذرا غور کرو، آدمی غور نہیں کرتا، اللہ کا غور کرو. کیا؟ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے باغات بنائے. انشا پیدا کیے، جنات باغات، اور باغوں میں پیڑ ہوتے ہیں. پیڑ اللہ کہتا ہم نے دو طرح کے بنائے. کئی طرح کے؟ دو طرح. بعض پیڑ ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹٹیوں پر چڑھایا جاتا ہے، اور بعض پیڑ ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹٹیوں پر نہیں چڑھایا جاتا. جو ٹٹی پر چڑھائے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ جیسے انگور کی بیل. یہ اوپر کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ اللہ نے اس کا مزاج ایسا بنایا ہے، اگر اوپر نہیں چڑھایا جائے گا، زمین پر رہے گا، تو وہ اس میں پھل ہی نہیں پیدا ہوں گے، اور اگر پیدا ہوئے تو پھل بڑھیں گے نہیں، مٹی لگنے سے خراب ہو جائیں گے. اور بعض درخت ایسے جن کو ٹٹیوں پر چڑھایا نہیں جاتا، وہ دو طرح کے ہیں. ان کا تنا اتنا موٹا ہے، چڑھانے کی اوپر ضرورت نہیں، وہ خود ہی اونچے ہوتے جائے، جیسے آم کا پیڑ، جامن کا پیڑ. اور بعض کی بیل ہوتی ہے مگر وہ بیل بھی زمین ہی پہ ہوتی ہے، اوپر چڑھائی نہیں جاتی، جیسے خربوزہ، جیسے تربوز. یہ سب خود بخود نہیں ہو گیا، اس میں اللہ کا نظام ہے، اللہ کی حکمت ہے. ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی ہوا ہے، مگر ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان کو جب اوپر چڑھاؤ گے تو یہ بڑھیں گے، اور بعض ایسے ہیں جو نیچے پڑے رہیں گے تو بڑھیں گے، اور اگر اوپر چڑھاؤ گے تو خراب ہو جائیں گے. اور جو نیچے والے ہیں، اوپر والے اگر نیچے رکھو گے تو سڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا یہی نہیں، وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ، اور اللہ نے پیدا کیے کھجور کے پیڑ، وَالزَّرْعَ، اور کھیتیاں پیدا کی. ایک کھیتی تھوڑی ہوتی ہے، اور کھجور کی بھی سینکڑوں قسمیں. مختلفاً اکلہ، مختلف ہوتے ہیں ان کے مزے. جتنی کھیتیاں ہیں اور جتنے دانے اللہ نے پیدا کیے ہیں، سب کا ذائقہ الگ ہے، سب کے مزے الگ ہیں. کچا ہے تو الگ ہے، پکا ہے تو الگ ہے، اور آدھا کچا آدھا پکا ہے تو الگ ہے. کھجوروں کے مزے الگ ہیں. والزیتون والرمان، اور اللہ ہی نے پیدا کیا زیتون کو. زیتون تیل کو بھی کہتے ہیں جو اس سے نکلتا ہے، اور زیتون پھل کو بھی کہتے ہیں. یہ کیسا پھل ہے عجیب و غریب، اللہ نے قرآن میں اس کی قسم کھائی. بڑا فائدہ مند ہے یہ لگایا بھی جاتا ہے اس کا تیل، اور کھایا بھی جاتا ہے. اس میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، اس میں چکناہٹ بھی نہیں ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے دلوں کی رگیں چوک بھی نہیں ہوتی ہیں. عجیب و غریب نظام ہے. والزیتون والرمان، اور اللہ نے انار پیدا کیے، اور یہ انار اور زیتون دونوں متشابہاً وغیر متشابہ. بعض انار دوسرے انار سے ملتے ہوئے ہوتے، کاہے میں؟ کلر میں، کاہے میں؟ اور کلر میں، ذائقے میں،
اور مزے میں کیا ہوتا ہے ملتے جلتے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں زیتون اور انار جو آپس میں کلر بھی نہیں ملتے اور ذائقہ اور مزہ بھی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب ہم نے جو بنایا ہے، پیدا کیا ہے پوری دنیا میں، اس پیدا کرنے سے ہمارا کوئی فائدہ بولو نہیں ہے۔ یہ سب ہم نے کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ من نہ کردم خلق را سود کنم، میں نے مخلوق کو اس لیے نہیں پیدا کیا اپنا فائدہ کرنے، بلکہ تابر بندگاہ جود کنم، یہ ساری دنیا ہم نے اس لیے بنائی ہے تاکہ ہمارے بندے اس سے فیض اٹھائیں۔ نہ تو جہاں کے لیے ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے، نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ نے سب پیدا کر کے پھر کیا کہا؟ کلو، کھاؤ، من ثمرہ اذا اثمرا، اس کے پھل میں سے جب پھل نکلے، ابھی پکا نہیں، اجازت ہے تمہیں، پھل آ گیا اب تم اسے کھا سکتے ہو، کچا بھی، گدر بھی، پکا بھی۔ وَآتُوا حَقَّهُ، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، یہ سارے پھل ہیں، پیداوار ہے، باغات ہیں، ان سب میں ایک چیز کا خیال رکھنا، ان کو کھاؤ، لیکن وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ کا حق دے دینا ان کے کاٹنے کے دن، ان کے توڑنے کے دن، جس دن پھل توڑے جائیں اور جس دن کھیتی کو کاٹا جائے، اس میں جو اللہ کا حق ہے وہ دے دینا۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ پھلوں کی زکوٰۃ، غلے کی زکوٰۃ، دانوں کی زکوٰۃ۔ کتنی ہے زکوٰۃ؟ کتے پہ زکوٰۃ؟ سونا چاندی کا تو ایک نصاب مقرر ہے، مگر پھلوں کی اور پیداوار کا کوئی نصاب مقرر نہیں، تھوڑی پیداوار ہو چاہے زیادہ پیداوار ہو، مگر کتنی دینا ہے؟ فرمایا 10واں حصہ۔ کتنا؟ 10واں حصہ۔ کب؟ اگر بارش کا پانی، بارش کے پانی سے کھیتی سیراب ہوتی ہے، سینچائی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح باغ سینچے جاتے ہیں بارش کے پانی سے، آپ کو الگ سے پانی نہیں لگانا پڑتا، تو کل پیداوار کا کتنا نکالیے؟ 10واں۔ اور اگر آپ کو پانی لگانا پڑتا ہے، نلوں سے، ٹیوب ویل سے پیسہ دینا پڑتا ہے، تو پھر چونکہ تمہاری محنت زیادہ لگی، خرچہ زیادہ ہوا، تو اللہ نے اپنا حق کم کر دیا۔ آپ کتنا؟ 20واں حصہ۔ کتنا حصہ؟ عجیب غریب نظام ہے قرآن پاک کا، اللہ کا بندوں پہ کیسا کرم کیا۔ جس چیز میں کم محنت ہے اس کی زکوٰۃ زیادہ، جس میں محنت زیادہ ہے اس کی زکوٰۃ کم۔ سب سے کم محنت کس میں ہے؟ کہیں آپ نے کھدائی کی، مکان خریدا، پلاٹ خریدا، آپ کو خزانہ مل گیا، تو اس میں محنت ہوئی؟ نہیں محنت ہوئی۔ کہ اس میں زکوٰۃ زیادہ ہے، کتنی ہے؟ 5واں حصہ۔ چاہے جتنا خزانہ ہو 5واں حصہ نکالو، نہیں نکالو گے تو پھر ٹیڑھے ہو جاؤ گے، اولاد اپاہج ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو خزانے جن کے وہاں نکلتے ہیں ان کے حالات دیکھو، لالچ نے اندھا کر دیا، مسئلے مسائل ہی نہیں پوچھتے۔ 5واں حصہ۔ اور اس کے بعد جب آپ نے کھیت میں محنت کی اور آپ نے باغ میں محنت کی، اگر آپ نے پانی نہیں لگایا، قدرت کا پانی کام آیا، تو کتنا؟ 10واں حصہ۔ آپ نے پانی لگایا تو اب کتنا ہوا؟ 20واں حصہ۔ اب رہ گئی ہے سونا اور چاندی، اس میں تو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے بھائی۔ دیکھیے سونا کتنا وہ پہنچ گیا، اور چاندی کہاں جا رہی ہے، بڑی مشکل سے پیسے ملتے ہیں، بڑا پسینہ بہانا پڑتا ہے، تو اللہ نے زکوٰۃ بھی اس میں گھٹا دی۔ کتنا؟ کتنا حصہ؟ 40واں حصہ۔ کتنا حصہ؟ 40واں حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور دے دیا کرو اللہ تعالیٰ کا حق اس کی کٹائی کے دن، جس دن کھیت کٹے اور جس دن باغ کے پھل توڑے جائیں، حق ادا کر دینا۔ ایک بات۔ دوسری بات وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے آگے نہ بڑھنا، حد سے آگے نہ بڑھنا۔
کہا کہ یہ پورا باغ کیا ہے، اس میں جو ہے اتنا مال ہے اور اتنے پھل ہیں اور اتنا غلہ پیدا ہوا ہے، کسی کو کچھ نہیں دیں گے، سب اللہ کے راستے میں، سب مدرسے میں، سب مسجد میں۔ اللہ کہتا ہے یہ حرکت نہ کرنا۔ یہ حرکت کیا ہے؟ حد سے آگے بڑھنا ہے۔ کیوں؟ یہ اکیلے آپ اس کے مالک نہیں ہیں، آپ پر حق ہے آپ کی بیوی کا، آپ پر حق ہے آپ کے بچوں کا، آپ پر حق ہے آپ کے ماں باپ کا۔ ان سب کے حق ضائع ہو جائیں گے اگر تم نے سب کا سب اٹھا کے خیرات کر دیا۔ عجیب و غریب نظام ہے شریعت کا، پورا دینے کی بھی اجازت نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ کو حد سے آگے بڑھنے والے پسند نہیں ہیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، جیسے اللہ نے باغ بنائے اس پہ پھل الگ الگ ہیں، درخت الگ الگ ہیں، ایسے جانور جو اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی سب ایک جیسے نہیں۔ کیسے؟ جانور بھی دو طرح کے، کون کون؟ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً، اور جانوروں میں سے بعض اونچے قد والے ہیں۔ حمولہ اونچے قد والے، جیسے بکری، ہاں جیسے اونٹ، گھوڑا، بعض اونچے قد والے ہیں، ان کے اوپر سواری بھی کی جاتی ہے، مال بھی لادا جاتا ہے۔ وفرشا، اور دوسرے جو جانور اللہ نے بنائے وہ کیسے ہیں؟ نیچے قد والے ہیں، جیسے بکری ہے، دمبا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہے وہ اونچے قد والے ہو چاہے نیچے قد والے ہو، کس نے بنائے ہیں؟ سب اللہ نے بنائے ہیں، اللہ نے استعمال کی اجازت دی ہے۔ لہذا اپنی طرف سے کسی کو حلال کرنا اور کسی کو حرام کر لینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ مکے کے مشرکین یہی کرتے تھے، کہتے تھے یہ جو بکری بچے لائی ہے اگر اس میں نر ہے تو حرام ہے، ہم مادہ ہے تو حلال ہے، اور یہ اونٹ ہے اگر اس کی مادہ ہے تو حلال ہے اور نر ہے تو حرام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے حلال و حرام کا حق جس نے بنایا ہے اسی کو حق ہے۔ بتاؤ کیسے تمہیں پتا چلا یہ حلال ہے اور یہ حرام؟ سنیے، اللہ فرماتا ہے کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، استعمال کرو اور اپنی طرف سے حلال کو حرام نہ کرو۔ جو اپنی طرف سے حلال کو حرام کرتا ہے یہ کس کے نقش قدم پہ چل رہا ہے؟ شیطان کے۔ کس کی پیروی کر رہا ہے؟ شیطان کے۔ کس کو امام بنا لیا اس نے؟ شیطان۔ اور شیطان دشمن ہے یا دوست؟ دشمن۔ اور دشمن کے پیچھے چلنا عقل مندی ہے یا حماقت؟ بولو، اس حماقت میں کتنے لوگ مبتلا ہیں آج؟ ارے کتنے لوگ مبتلا ہیں؟ ہر بے نمازی نبی کے پیچھے نہیں چل رہا ہے، کس کے پیچھے چل رہا ہے؟ ارے بولو، شیطان کے پیچھے۔ ہر شرابی شیطان کے پیچھے، ہر حرام چیزیں استعمال کرنے والا شیطان کے پیچھے، اور ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے کم ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے مت چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، ہم تمہیں یاد دلا رہے ہیں وہ تمہارا دوست نہیں ہے، تمہارا دشمن ہے، اور دشمن تمہارا فائدہ کبھی نہیں چاہے گا، تمہیں برباد ہی کرنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ اس نے برباد کر دیا کیا؟ اللہ کی پیدا کی چیزیں اللہ نے تمہیں استعمال کے لیے دی تھی، مگر اس نے کیا کہہ دیا؟ ان کو حرام کر لو۔ اب پتہ چلا اس کے فائدے سے محروم ہو گئے۔ ارے ہوئے، دنیا میں فائدے سے محروم ہو گئے، اور آخرت میں اللہ کے حلال کو اگر حرام کرو گے تو جہنم کے اندر جھونک دیے جاؤ گے۔ آخرت میں بھی سزا ملے گی، دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ یہ نتیجہ ہے کس کا؟ شیطان کے پیچھے چلنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو، جو جانور جن کو مکے کے مشرک حلال و حرام کرتے تھے وہ جانور کئی طرح کے تھے؟ 8 طرح کے۔ کئی طرح کے؟ کون کون؟ سنیے،
ثمانیت ازواج، 8 جوڑے ہیں، 8 جوڑے، من الزانی اثنین، دمبے میں سے، بھیڑ میں سے 2، کون کون؟ نر اور مادہ، ومن المعز اثنین، اور بکری میں سے جوڑا، یعنی نر اور مادہ، قل اذکرین حرم ام الانثیین، اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ ان میں سے جو نر ہیں ان کو حرام کیا ہے اللہ نے، ام انثیین، یہ جو مادہ ہیں ان کو حرام کیا اللہ نے؟ نہ اللہ نے نر کو حرام کیا اور نہ مادہ، تم نے اپنی طرف سے حرام کیا۔ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچہ جس کو دونوں مادائیں اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہیں، کس کی؟ دمبے کی مادہ اور بکری کی مادہ، وہ کیا ہے؟ اللہ نے حرام کیا ہے یا حلال کیا ہے؟ تم نے کیسے حرام کر لیا؟ انبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر یہ حرام ہے تو مجھے بتاؤ، دلیل دو اس کی، کیسے حرام ہے؟ حلال و حرام کا حق اللہ کو ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا یہ حرام ہے؟ کیا آپ سے نبی نے کہا تھا یہ حرام ہے؟ نبی کے تو آپ مانتے نہیں ہیں۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے اللہ نے خود آپ سے کہا ہو یہ حرام ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا، اللہ سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ میں سے جوڑا، کون سا؟ نر اور مادہ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں سے جوڑا، 2، کون؟ نر اور مادہ۔ قل، ان سے پوچھئے اذکرین حرم ام الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ نے نر کو حرام کیا ہے یا مادہ کو حرام کیا ہے، یا اس بچے کو حرام کیا ہے جو دونوں مادائیں اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ ظاہر بات ہے اللہ نے حرام نہیں کیا، اگر حرام کیا ہوتا تو نبی بتاتے، مگر تم نبی کو تو مانتے ہی نہیں ہو، اس کا مطلب اللہ نے حرام نہیں کیا۔ کیا اگر نبی کو نہیں بتایا تو اللہ نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ حرام ہے؟ یہی شکل ہو سکتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بات بتائی تھی کہ یہ حرام ہے، تو موجود تھے؟ ظاہر بات ہے موجود بھی نہیں تھے، نبی نے بتایا بھی نہیں، پھر اپنی طرف سے کسی چیز کو اگر تم نے حرام کر لیا اور کہا حرام کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کا مطلب تم نے اللہ پر جھوٹ گڑھا، اور جو اللہ پر جھوٹ گڑھے اس سے بڑا ظالم فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑھے، لیضل الناس، تاکہ غلط سلط مسئلے بتا کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرے، بغیر علم، بغیر علم کے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو، تم کہتے ہو کہ اس کا نر حرام، اس کا مادہ حرام، اس سے نکلنے والا مردہ بچہ ہو تو حرام حلال، اور اگر زندہ نکلے تو حرام، یہ ساری تفصیلات تم کہاں سے بتا رہے ہو؟ وحی میرے اوپر آتی ہے، اے پیغمبر بتائیے، وحی میرے اوپر نازل ہوتی ہے اللہ کی جو وحی میرے اوپر نازل ہوتی ہے، اس میں ان میں سے کوئی چیز اللہ نے حرام نہیں کی ہے جن کو تم حرام کر رہے ہو، اللہ نے ان کو حلال کیا اور تم اپنی مرضی سے حرام کر رہے ہو، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو تم حلال کر رہے ہو۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں جن کو اللہ نے حلال کیا، تم نے حرام کیا، ہم تمہیں وہ چیزیں بتاتے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا مگر تم انہیں حلال سمجھتے۔ سنیے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، آپ کہیے میں نہیں پاتا ہوں اس وحی میں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے کوئی چیز حرام، عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ،
کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا. ہاں کیا کیا حرام اس وحی میں ہے؟ الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ وہ مردار ہو. کیا حرام ہے؟ مردار. مردار کا مطلب ارے مرا ہوا نہیں. مردار کا مطلب جس کو شرعاً ذبح کرنا ضروری ہے اور وہ بغیر ذبح کیے ہوئے مر جائے اس کو مردار کہتے ہیں. مچھلی کو شرعاً ذبح کرنا ضروری بولو نہیں ہے. اگر مچھلی مر جائے تو ارے باہر جا کر کے جب شکار کی گئی مر گئی تو حلال ہے حرام ہے؟ تو مری تو یہ بھی ہے. تو میتہ سے مراد کون سا میتہ ہے؟ جس کو ذبح کرنا ضروری ہے اور وہ شرعاً بغیر ذبح کیے ہوئے مر جائے، ایسا ہر مردار جانور حرام. اور کیا حرام کیا اللہ نے؟ او دمن مفوحا، یا بہنے والا. بہنے والا بہنے والا زبیر بہنے والا ابھی بھی نہیں ہوش میں آئے. بہنے والا خون. خون دو طرح کے ہوتے ہیں. جب آپ گوشت لے کے آتے ہیں تو خون جو ہے گوشت کے اوپر کچھ خون لگا ہوتا ہے، اور جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو کچھ خون وہاں سے بہتا ہوا نکلتا ہے. تو جو خون بہتا ہوا نکلتا ہے یہ حرام ہے. جو گوشت پر لگا ہوا ہے یہ حرام نہیں ہے. اگر آپ بغیر دھلے ہوئے ایسے ہی پکا لیں، کھانا جائز ہے. اگر آپ کی طبیعت گوارا کرے تو کھاؤ. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اسی طرح بھون کر کے کھا لیتے ہیں. بہنے والا خون حرام ہے، چاہے وہ عام جانور کا ہو اور چاہے وہ قربانی کے جانور کا ہو. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں قربانی کے جانور کا خون جو ہے یہ نالی میں نہیں بہنا چاہیے. یہ قربانی کے جانور کا ہے نا، چاہے قربانی کا جانور ہو چاہے کوئی جانور ہو، جب اسے ذبح کیا گیا تو جو خون بہہ رہا ہے قرآن کا در ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے. اور جب ناپاک ہے تو کہاں بہنا چاہیے؟ نالی میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا او دمن مفوحا او لحم خنزیر، یا کیا حرام ہے؟ خنزیر کا گوشت. فَإِنَّهُ رِجْسٌ، اس لیے کہ وہ نجس العین ہے، وہ پاک ہی نہیں ہو سکتا. او فسقاً اہل لغیر اللہ بہ، یا پھر وہ جانور حرام ہے جو شرک کا ذریعہ بنے. شرک کا ذریعہ کا مطلب پالا اس لیے ہے کہ بڑے پیر صاحب راضی ہو جائیں، اور اگر ہم ایسا کریں گے اس کے اوپر نام بھی غیر اللہ کا لیا جائے تو وہ جانور کیا ہے؟ حرام ہے. فمن تو اللہ کہتا ہے یہ حرام ہے. جن کو تم نے حرام کیا وہ نہیں حرام ہے، یہ وہ حرام ہے جن کو اللہ نے پیدا کیا اسی نے حرام کیا. اللہ نے جن کو حرام کیا ان کو تو تم کھاتے ہو، حلال سمجھتے ہو، اور جن کو اللہ نے حلال کیا ان کو حرام کرتے ہو. یہ اللہ کی کیسے بندگی ہے؟ مگر اللہ کا کرم دیکھو، اللہ نے ان کو تو حلال کیا ان کو حرام کیا. مگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا، اگر کوئی آدمی کہیں پھنس جائے اور بھوک سے بےتاب ہو اور حلال کھانا مل نہیں رہا، نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر حرام چیز بھی کھانے کی اجازت دی، مگر دو شرطوں کے ساتھ. غیر باغ ولا عاد، ایک تو مزے کے لیے نہ کھائے، پتہ چلا کھانے لگے تو مزہ آنے لگا نہ تھوڑا اور کھا لے. دوسرے حد سے آگے نہ بڑھے. حد کیا ہے؟ اتنا کھا سکتے ہو جس سے تمہاری جان بچ جائے، اس سے زیادہ نہ کھا. اللہ فرماتا فمن اضطر، جو آدمی مضطر ہو جائے، بےتاب ہو جائے، مجبور ہو جائے بھوک کی وجہ سے، غیر باغ ولا عاد، اور وہ طالب لذت نہ ہو اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو،
تو اگر وہ اس کو کھا لیتا ہے جان بچانے کے لیے تھا تو وہ حرام. فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، یہ جو اللہ نے بتایا حرام ہے، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام تھیں، حرام ہیں اور حرام رہیں گی. کچھ چیزیں ایسی تھیں جو مصلحتاً تھوڑے وقت کے لیے اللہ نے حرام کی، اور وہ بھی سب کے لیے نہیں، سب کے لیے نہیں، خاص لوگوں کے لیے. خاص قوم کون ہے؟ یہودی. یہودیوں نے جب بہت شرارت کی اور بڑا ظلم کیا اور اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ایک سزا، ان کو بہت ساری سزائیں دی. سزا کی ایک شکل یہ بھی تھی، کچھ حلال چیزیں ایسی تھیں جو ساری دنیا کے لیے حلال تھی مگر ان کے لیے وہ کیا چیزیں ہیں سنیے. اللہ فرماتا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں پر حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور. ناخن کا مطلب کھر والا جانور. کھر والے جانور سے مراد وہ گھڑی دیکھو کیسے دیکھ رہے ہیں بار بار. کھر والا جانور مجھے بھی دکھ رہی، سامنے لگی ہے گھڑی. کھر والا جانور، کھر والے جانور سے مراد جس کا کھر پھٹا ہوا نہ ہو. جس کا کھر پھٹا نہیں ہوتا وہ کیا ہے؟ اونٹ اور شتر مرغ اور بطخ. جس کا کھر پھٹا ہوا نہ ہو، ایسے جانوروں کو اللہ نے صرف کس پر حرام کیا تھا؟ یہودیوں پر. اور کس کو کیا حرام کیا؟ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر حرام کر دی تھی ان دونوں کی چربی. گائے کی گوشت نہیں، چربی نہیں کھا سکتے، اور بکری کی چربی نہیں کھا سکتے، یہ حرام کر دی. مگر اس میں بھی اجازت دے دی، کیا؟ الا ما حملت ظہورہما، مگر وہ چربی کھا سکتے ہو جو ان کی پیٹھ سے لگی ہو. کائے سے؟ پیٹھ پہ جو لگی ہوئی ہے وہ کھا سکتے ہو. او الحوایا، یا وہ چربی بھی کھا سکتے ہو جو آنتوں میں لگی ہو. او مختلط بعظم، یہ وہ چربی بھی کھا سکتے ہو جو ہڈی سے لگی ہو. یہ کس کے لیے تھی؟ خالی یہودیوں کے لیے. اور یہودی یہ کہنے لگے مسلمانوں سے کہ یہ تو چیزیں حرام کب سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے. اور یہ حرام ہے کب سے؟ نوح علیہ السلام کے زمانے سے. اللہ کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ چیزیں سب کے لیے حلال تھیں، یہ ہم نے صرف یہودیوں کے لیے حرام کی. اور وہ بھی کیوں حرام کی؟ سزا دینے کے لیے. یہ بڑی لذیذ اور بڑی مزیدار ہوتی تھی. اللہ نے وہی حرام کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ ہم نے ان کو سزا دی ان کی شرارت کی وجہ سے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم اپنے بیان میں سچے ہیں اور یہودی جھوٹے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اے پیغمبر اگر یہ پھر بھی نہ مانے اور کہتے رہے یہی، تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں. پھر اللہ کا عذاب آ کیوں نہیں رہا؟ اس لیے کہ اللہ بڑی رحمت والا ہے، بڑا حلم والا ہے. لیکن اللہ کا عذاب اگر مجرم پر فوراً نہ آئے، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کبھی نہیں آئے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجرم کو معاف کر دے اور مظلوموں کی آہ و بکا دیکھتا رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے عذاب نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، شاید کہ اب سے توبہ. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، اور اللہ کا عذاب مجرموں سے پھر نہیں سکتا.
جو مجرم ہیں ان کو مہلت تو دی جا سکتی ہے مگر ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اگر مجرم کو چھوڑ دیا جائے تو یہ ظلم کس پر ہے؟ مظلوم کے اوپر ظلم ہوگا، اور یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے اور اللہ کے انصاف کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنازے کی نماز کیا 2 بار ہو سکتی ہے؟ جنازے کی نماز میں اگر میت کا کوئی قریبی رشتہ دار چھوٹ جائے، سب رشتہ داروں نے پڑھ لی، کوئی ایک چھوٹ گیا، تو اس کی وجہ سے جنازے کی نماز دوبارہ ہو سکتی ہے، مگر اس میں وہی لوگ پڑھیں گے جنہوں نے پہلی جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ محمد جاوید کی طبیعت خراب ہے، نسیم کی طبیعت خراب ہے، معاویہ کی طبیعت خراب ہے، آفتاب عالم پنو کے بھائی ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ محمد زبیر صاحب وہ بھی اسی محلے میں رہتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اچھے میاں وہ بھی اسی محلے میں رہتے تھے، ان کا بھی کچھ دنوں پہلے انتقال ہو گیا۔ محمد شکیل صاحب ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ محمد ناصر الدین کی والدہ اور ساس اور آراف کی والدہ اور یحییٰ کی والدہ اور حاجی معین اور ان کی اہلیہ، یہ سارے لوگ بیمار ہیں اور دعا کے مستحق ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، دین اسلام کی سربلندی اور خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، اس درس قرآن کو قبول فرما لے، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، غلط مقدمات میں ماخوذ لوگوں کو عزت کے ساتھ بری فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، اے مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما، ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما، جو دنیا سے جا چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔